وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا کثیرہ اکثریت بہومت لوگ تنتر خدا کا باغی مگر اس شیطان نے لوگ تنتر کو ہی ایک دھرم بنا دیا، ایک سسٹم بنا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک اکثریت نے ہی کفر کیا ہے، اکثریت نے ہی انکار کیا خدا رسول آخرت کا۔ شیطان مردود نے اس اکثریت کو ہی دھرم بنا دیا، سسٹم بنا دیا کہ لوگ تنتر کی چلے گی، اکثریت کی، اقلیت کی نہیں چلے گی۔ اتنا بدمعاش ہے وہ، جبکہ تاریخ گواہ ہے آپ کے بھی نالج میں قرآن کہ اللہ رسول پر ایمان لانے والے تاریخ میں بہت ہی کم لوگ رہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، قرآن کا بیان۔ اللہ رسول کی جب بھی بات آئی ہے، نبی نے جب بھی کیا بات، کم لوگ ایمان لائے، اکثریت نے انکار کیا ہے۔ شیطان نے اکثریت کو ہی دستور بنا دیا ہے۔ جبلن کثیرہ کا مطلب کہ گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، اس نے گمراہ، شیطان نے اس کی بات تم نے مانے تو اس نے تم کو بھی گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تم آج کے بڑے صوفیوں، بڑے مولویوں اور بڑے ذمہ داروں کی حرکتیں نہیں دیکھ رہے ہو کیا کیا کر رہے ہیں؟ تم ہی ویسے ہو لگتا ہے، ورنہ انہوں نے تو اپنا پورا ثبوت دے دیا ہے۔ مسجدوں میں دیکھو نا کیا چل رہا ہے، گھیگیا کر چلتے بھیگ قرآن کو شریعت کو الگ رکھ کے، نفل کو سنت، سنت کو فرض غائب۔ تراویح کے مسئلے پہ آج تک مسئلہ حل نہیں ہوا، 20 سال سے بول رہا ہوں میں کہ نفل نماز ہے، رسول اللہ نے پڑھی ہے اس لیے سنت ہے، آپ اس کو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ کیوں باتیں گھما کے کر رہے ہو بھائی؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا تھا، جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، بہت بکتے تھے، بڑے چرب زبان تھے، ان کی تقریریں، ان کے مائک اور ان کی حیثیت۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ کلیئر بات، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، دماغ سب سے پوچھا جائے گا۔ یہ خود گواہی دیں گے کہ یہ ہم کو کہاں لے گیا تھا، کیا کیا، ہم کو گناہ کرنے پر مجبور کیا، یہ خود گواہی دیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، یعنی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، دکھے کچھ نہ۔ اور یہی حال ہے آج، آنکھیں پھٹی ہیں مگر حق باطل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتھرا گئی، حق خطرناک نظر آ رہا ہے تو باطل بڑا اچھا بھولا بھالا۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں، پھر صحیح راستے کی طرف آگے دیکھیں، مندج کر دی نا اللہ، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں، مٹا کر رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کہ یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ جوانی میں کیا چہرہ تھا، بڑھاپے میں کیا ہو گیا، یہ سب اللہ یہاں بتا رہا ہے سورہ یاسین میں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 27ویں شب ہے، ہماری التجا کو، ہماری دعا کو، ہماری کوششوں کو قبول فرما لے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں، رات کو
جاگتے ہوئے تیرے کہنے پر اللہ، دیگر راتوں میں سونے کے لیے کہا ہے تو سوئے، شب قدر میں جاگنے کے لیے کہا ہے تو جاگے، اور جو کام رسول اللہ نے بتایا ہے جاگ کر کرنے کا وہ ہے ایمان کا جائزہ، احتساب کہ جو غلطیاں ہوئی ہیں دوبارہ نہیں ہوں گی انشاءاللہ، اور جو خوبیاں ہوئی ہیں اللہ ہم کو ریپیٹ کریں گے، ہم توفیق بخش۔ اس جائزے کے ساتھ دیکھیے دنیا بہت جلدی اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے، بہت جلدی رنگ چڑھ جاتا ہے دنیا کا، یہ محفلیں برپا ہوتی ہیں اور گم ہو جاتی ہیں۔ چڑھنے مت کیجیے، فرائض کا اہتمام کیجیے، فرائض کا مسجد سے جڑیے، میں کسی اور نقطہ نظر سے نہیں بول رہا ہوں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، جہاں اذان ہو جائے وہاں پڑھیے، کوئی اگر مسجد سے نکالے تو وہ مردود ہے، مردود ہے، مردود ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ نمازوں کا اہتمام کیجیے، رمضان آئے تو روزوں کا اہتمام کیجیے، دکان کے اندر بیٹھے ہیں تو باقاعدہ حلال روزی کا اہتمام کیجیے، ڈریے مت کہ ہوگا کیا میرا، کچھ نہیں ہوگا، خدا کی قسم سینہ کھلے گا، آنکھیں کھلے گی، دیر سویر احساس ہوگا، نظریں ملاؤ گے آپ، وہ طنز کرے گا شیطان، اب 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، تو آپ کہہ دیجئے گا بڑے ادب کے ساتھ کہ چلو ٹھیک ہے جا تو رہی ہے، توفیق تو ملی، تو ابھی بھی چوہے کھانے میں لگا ہے، ابھی بھی لگا ہے، میں تجھ سے بولتا ہوں 100 کھا لیا تو بھی میرے ساتھ چل۔ شیطان گھیرتا ہے، کسی اگر علماء حق کی صحبت میں چلے گئے تو اچھا کس کے چھرے ہو، کس کی گاڑی میں ہو، کس کی کمانی ہو، بالکل پریشانی مت آئیے پاکھنڈیوں کے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم حق کی گاڑی کے بیرنگ ہیں، اس بیرنگ کے چھر رہے ہیں، ہم بسلری کی گاڑی کے بیرنگ کے چھر رہے نہیں ہیں، ہم زمزم میں جو ڈھوتی ہے گاڑی زمزم، اس گاڑی کے بیرنگ کے چھر رہے ہیں۔ یہ شیطانی ڈائلاگز، پریشر میں مت آئیے کسی کے، اللہ کے ہو لیے، اتنے پریشر آئے 20 سالوں میں، مگر نظر قرآن پہ تھی کہ فرائض ادا کیجئے، حرام کو چھوڑیے، حلال کو اختیار کیجئے، پردے کا اہتمام کیجئے۔ اس طرح اللہ گویا زندگی کو آسان بنا دیتا ہے۔ مایوس ہو جاتا ہے شیطان مایوس ہو جاتا ہے، وہ میری ضد میں اپنی بچیوں کی بھاڑ کھانے لگا، شیطان ابلیس پیاری بچیاں بے راہ رو بنا دیا، کیونکہ میں پردے کی بات کر رہا ہوں، وہ میرا مخالف گھر کو آوارہ بنا دیا اس نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک دوسرے کی ضد میں زندگی مت گزاریے، آپ کی نظر ہونا چاہیے قرآن و حدیث پر، اس کے اعمال کے اندر خلوص ہونا چاہیے، جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، کسی کے دکھاوے میں نہیں، کسی کے کہنے پر نہیں، اور کسی کا کہنا کام بھی نہیں آئے گا کہ میں کام کر رہا ہوں۔ 17 باتیں میرے متعلق کرتے، 17 متعلق، 3 سال آنر رہا ہوں میں، سودی کاروبار کیا ہے میں نے، رشوت کا لین دین کیا ہے میں نے، کیا مطلب اس کا؟ توبہ نہ کروں؟ جس دن احساس ہو گیا کہ یہ حرام ہے، غلطی ہو گئی مجھ سے، توبہ کر لیا، اس کے بعد میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا ہو تو آپ چوراہے پر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ اس طرح گناہ کا بندہ ہوتا ہے، فرشتے نہیں۔ ایک ایک غلطی سے، ایک ایک گناہ سے باز آئیے، اللہ یہ تو چاہتا ہے۔ دیکھیے پھر انشاءاللہ العزیز آپ الگ ہو جائیں گے مجرموں سے، چھٹ کر الگ ہو جاؤ بولے گا حشر میں، دنیا میں آپ الگ ہو جائیں گے انشاءاللہ خبیثوں سے۔ اب خبیث طنز کریں گے دوست یار، خاندان، یہ وہ، کرنے دیجیے، مسکرائیے، بس ان سب کی باتوں کا ایک ہی جواب ہے، مسکراہٹ، مسکراہٹ، بس جواب نہیں، جواب مسکراہٹ، بس خاموشی، خاموشی۔ اس کے بعد اللہ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں، لیکن یہ شعر والی بات آ گئی تو میں اس کو بھی کر دوں کہ قرآن کیا کہتا ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اس پہ ختم کر دوں میں بات کو، لیکن شعر کی بات آ گئی ہے تو سن لیجیے آپ قرآن کیا ہے،
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من کان حیا ویحق القول علی الکافرین. ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا. ارے باپ رے، یہاں تو راگ تان سے گائے جا رہے، نئی نئی راگ، نئے نئے جملے، نئے نئے وہ نعت شریف کے نام سے. نبی کو شعر نہیں سکھایا ہم نے، اور نہ شاعری اس کو زیب ہی دیتی ہے. نہ شعر سکھایا نبی کو اور نہ شاعری نبی کو زیب دیتی ہے. اس آدھار پر 23 سالہ زندگی میں رسول اللہ نے ایک شعر کمپلیٹ نہیں کیا. لیکن جو کلام نبی پر نازل ہوا اس سے متعلق عرب کے شعراء نے یہ کہا کہ کیا ہم قرآن کے بعد شاعری کریں؟ قرآن نازل ہو گیا اتنا بہترین کلام، اب اس کے بعد کیا شاعری؟ اب بعد القرآن. لیکن جس پر نازل ہوا قرآن اس نے کبھی راگ تان نہیں بنائی. حسان بن ثابت تھے، خنسا تھی شاعرہ، کبھی کبھار سے سن لیا کرتے تھے اسلام کے فیور میں، جیسے علامہ اقبال ہے، اکبر الہ آبادی ہے، اور بھی دیگر حفیظ میرٹھی ہیں. ان کے کلام کو سنیے آپ، ماشاءاللہ ایمان تازہ ہوتا ہے. علامہ اقبال کیا ہے؟ ترجمان القرآن ہے علامہ اقبال. اور یہاں جس چیز سے روکا ہے قرآن نے، شیطان نے اسی کو مسجد کے اندر جگہ دے دی. بڑا اور ضد کی حد تک. تو پھر بھائی ایسا ہے کہ ہمیں بھی کبھی کہنا پڑتا ہے. اب بہرحال نبی کو نہیں سکھایا، ہم تو نبی نہیں. زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہو نبی کا وارث. اور ڈر لگتا ہے یہ سنتے ہوئے، بہت بڑی ڈیوٹی ہے نبی کی. نہیں صاحب، اللہ سے دعا ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. میرے بھائی، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے مسلمان بنایا ہے، سچا مسلمان بنا دے. موت سامنے کھڑی ہے، جب جائیں تو کچھ لے کے جائیں اللہ کے پاس، سامان مغفرت. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.